شروع کرتا ہوں کہ وہ ملین دفعہ ریٹویٹ ہوا جس میں میں نے کہا تھا انسلٹ فری ایجوکیشن از دا رائٹ آف ایوری چائلڈ. تو یہاں بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام سے بحیثیت استاد اور گھر میں جب ہم موجود ہیں یا جب ہم والدین ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارا طالب علم ہے یا جو ہماری اولاد ہے اس کو آپ نے ہر حال میں انسلٹ سے جو ہے نا وہ مبرہ رکھنا ہے، اس سے فری رکھنا ہے. اس طرح کے علمیہ جو کلاسز میں ہوتے ہیں کہ جاؤ کلاس سے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، باہر جا کے کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، تم نے کام نہیں کیا. یہ اس طرح کا ہمارا عمل نہ صرف باقیانہ سوچ کو عمل جنم دیتا ہے بچوں کے اندر، بلکہ اس کو استاد سے بھی باقی کرتا ہے، اس کو تعلیم سے بھی باقی کرتا ہے. اور دوسری چیز اساتذہ کرام سے ایسی بات ہے، میں کہتا ہوں اس نمبر کی دوڑ سے بھی آپ بچوں کو نکالیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ پوزیشن. اگر کوئی سیکنڈ آ گیا اور ہمیشہ سیکنڈ آتا ہے تو بحیثیت استاد ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ سیکنڈ آتے ہو، تم کبھی فرسٹ نہیں آنا. وہ دیکھو تمہارا فلاں ساتھی ہمیشہ فرسٹ آ جاتا ہے. یہی رویہ ہمارا گھر میں ہوتا ہے کہ تمہاری بہن یا تمہارا بھائی تو فرسٹ آ گیا اور تم 6 پوزیشن پہ آئے. بھائی وہ 6 تو آئے گا کم از کم، تو اس کو 6 بھی اپریشیٹ کرو. اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیت ہر کسی کو مختلف قسم کی دی ہے، تو جس کے اندر جو خداداد صلاحیت موجود ہے اس کو آپ اس حساب سے تراشیں. ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی اولاد کو ضائع کر دیں. ایک بہت مشہور واقعہ ہوا تھا، ایک بچہ اسکول سے واپس آ رہا تھا اور وہ سیکنڈ پوزیشن. جن والدین میرے امی اور میرے پیارے ابو جان میں فرسٹ نہیں آ سکا اس لیے اب میں گھر آنے کے لائق نہیں رہا، تو آپ اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. ضروری ہے کہ تھوڑی سی سائیکولوجی کو پڑھ لیں کہ جب بچہ ٹین ایج میں ہو یا اس سے پہلے کی عمر یا پری پرائمری کی جو عمر ہے اس وقت اس کے ذہن میں کیا خیالات ابھرتے ہیں یا ہمارے رویے سے کیا خیالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت والدین بھی ہم جہاں غلطیاں کر جاتے ہیں تو ہم کچھ ٹریننگ کورسز کریں، کچھ ورکشاپس ایسے اداروں کی اٹینڈ کر لیں جو اس پر کام کر رہے ہیں مستقل. اسی طرح سے بحیثیت استاد بھی ضروری ہے کہ اگر اف آئی ایم گریجویٹ اٹس ناٹ نیسسری اور کمپلسری فار می دیٹ آئی ایم اے ٹیچر، ضروری ہے کہ اس کی تربیت لی جائے. پاکستان میں تعلیمی نظام کے ساتھ دیکھا جائے تو کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ایک المیہ ہے کہ ہر شخص بورڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو استاد گردانتا ہے. ضروری ہے کہ پہلے آپ اس فن کی تربیت لیں. کچھ ورکشاپس ایسی مختلف موضوعات پر ہیں، اس کو سرچ کریں، بہت سارے ادارے موجود ہیں، ان اداروں سے رابطہ کریں. پہلے اپنے آپ کو تراشیں کہاں پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہو. چھوٹے بچوں میں تو اللہ تعالیٰ نے پارا بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہماری کیا عادت ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر کا اگر کلاس سے گیا اور دوسرا آیا تو آتے کے ساتھ ہلنا نہیں، تم اپنی جگہ سے سیدھے بیٹھے رہو. بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اور جو انرجی رکھی ہے وہ پھر کہاں استعمال ہوگی. اور پھر اس وقت ہم نے کیا کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں اپنی سہولت کی خاطر گیجٹس کا عادی کر دیا ہے. بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کارٹون دکھا رہے ہیں، کوئی اور کام ہے تو اس وقت اس کو کارٹون دکھا رہے ہیں کہ جلدی سے کھانا کھا لیں. یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اسی اسکول میں انشاءاللہ میں کوئی ورکشاپ کنڈکٹ کروں گا، وہاں تفصیل سے بات ہوگی. لیکن یہ جو چند گزارشات میں نے آپ کے آگے عرض کی ہیں، کوشش یہ کریں کہ اپنی اولاد کو، اپنے طالب علم کو آپ پڑھائی سے اور اپنے آپ سے باغی نہ بنائیں اپنے رویوں کے ذریعے. بہت شکریہ. السلام علیکم.